قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی شقوار منظوری، وزیر اعظم عمران خان بھی ایوان میں موجود۔ فائنانس بل پیش کرنے کی تحریک کی زبانی رائے شماری کی منظوری پر اپوزیشن نے اعتراض کیا، جس پر اسپیکر نے اراکین کی گنتی کر کے تحریک منظور کرنے کا اعلان کیا۔ چیئر سے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی نظر آئی، 3 فائنانس منسٹر چینج ہوئے، بجٹ کے اندر 1100-1200 بلین کی ٹیکس لگی ہے، معیشت کا دار و مدار فگرز پہ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کی جانب سے بجٹ پر کڑی تنقید۔ خورشید شاہ نے کہا بجٹ میں کسانوں پر براہ راست ٹیکس لگائے گئے ہیں، ٹیکس فری بجٹ کا دعویٰ کر کے 1200 ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے، غریب کی خواہشوں کو کچل دیا گیا، بجٹ کو عوامی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو نے بجٹ سیشن میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت کی تھی۔ معیشت پر سیاست نہیں، میرٹ پر تنقید کریں برداشت کروں گا۔ 1.5 کروڑ ٹیکس دہندگان کی پروفائل آ گئی، کیا انہیں چھوڑ دیں؟ جو خسارہ چھوڑ کر گئے اس کے لیے حکومت کو IMF جانا پڑا۔ وزیر خزانہ نے اپوزیشن کی تنقید کا جواب دے دیا، کہا کئی چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکس 17% سے کم کیا، زراعت کے لیے 63 ارب روپے رکھے گئے، پیداوار بڑھائیں گے، تاریخ میں پہلی بار غریب کے لیے روڈ میپ دیا گیا۔ تو ہے نہیں، چلی کیا جائے گی، کچھ ہو تو جائے نا، مانگے تانگے پہ گھس گھسا کے چلا رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ڈینجرس ہے، اس کا بلو بیک پاکستان پہ آ سکتا ہے۔ مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں نہیں، اگر حکومت کہیں ہو تو گرے گی۔ آصف علی زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتگو، کہا افغانستان کی صورتحال خطرناک ہے، اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں، اسرائیل سے روابط پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ 8 ارب سے زائد مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں آصف علی زرداری کی احتساب عدالت میں پیشری، حاضری لگا کر واپس چلے گئے۔ سابق صدر کے ہمراہ آصفہ بھٹو بھی احتساب عدالت آئیں۔ بھارت کی شرانگیزیاں، پلوامہ کے بعد ڈرون کا ڈرامہ، مقبوضہ کشمیر پر آل پارٹیز کانفرنس ناکام ہونے پر مودی نے ایک اور ڈرامہ رچایا۔ کیا پھر سے مودی کی الیکشن کی تیاری ہے؟ کیا ہر الیکشن سے پہلے بی جے پی اپنے لوگوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتی رہے گی؟ سوالات اٹھنے لگے۔ کیا بھارتی ایئر فورس پر ڈرون حملہ بپن راوت اور بھارتی ایئر چیف کی چپقلش کا نتیجہ ہے؟ بپن راوت اور بھارتی ایئر چیف میں اختیار کی جنگ جاری ہے۔ بپن راوت کی CDS تقرری کو بھارتی سروسز چیفز سیاسی تقرری مانتے ہیں۔ بپن راوت کی سروسز معاملات میں مداخلت پہلے بھی ناخوشگوار حالات پیدا کر چکی ہے۔ آزاد کشمیر کا 141 ارب سے زائد کا بجٹ پیش، ترقیاتی اخراجات کے لیے 28 ارب روپے رکھنے کی تجویز، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 113 ارب روپے مختص۔ آزاد کشمیر کابینہ نے IPPs پر 1% ٹیکس کی شق مسترد کر دی۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں وفاقی وزراء وسائل الیکشن فتح کرنے پر لگا رہے ہیں، پری پول ریگنگ کے خلاف اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں مزاحمت کریں گے۔ سب سے زیادہ ٹورزم کے لیے ضرورت ہوتی ہے امن۔ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو وہ نہیں آتے۔ کم از کم پاکستان میں 15 نتھیا گلی بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں، ہم نے تو ابھی تک کوئی بنایا نہیں۔ جو نئے زونز بنا رہے ہیں، انٹیگریٹڈ ٹورزم زون، ٹورزم زون بنا رہے ہیں جس سے سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ کم از کم پاکستان میں مزید 15 نتھیا گلی بن سکتی ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سیاحت کے لیے سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے، گرمی اور سردی دونوں میں سہولتیں ہوں گی تو سیاحت کو فروغ ملے گا۔ سندھ بلوچستان میں CNG اسٹیشنز 5 جولائی تک نہیں کھلیں گے، غیر برآمدی صنعتوں کو بھی گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے RLNG پر چلنے والے اسٹیشن بھی 5 جولائی تک بند۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزراء نے گیس سیکٹر تباہ کر دیا، ہم پر جس LNG کا کیس چل رہا ہے حکومت اس کا ٹرمینل 5 دن کے لیے بند نہیں کر سکتی کیونکہ بجلی بند ہو جائے گی۔ چین سے کرونا ویکسین کی نئی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان نے سائنو ویک کی 30 لاکھ خوراکیں خریدی تھیں۔ مدارس میں کرونا ویکسینیشن کا مہم کا آغاز، جامعۃ الرشید احسن آباد میں 2000 طلباء اور اساتذہ کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ملک میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 1.7% رہ گئی۔ امریکہ کا بھی پاکستان کو موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ ڈوز دینے کا اعلان۔
खुर्शीद शाह को NICVD में रखने पर सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच बरहम। एक दिन में रिपोर्ट मांगते रिमार्क्स दिए। खुर्शीद शाह को इतने अरसे से अस्पताल में क्यों रखा हुआ है? एक दिन में रिपोर्ट पेश नहीं हो सकती तो वज़ीर आला को पेश होने का हुक्म दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो और सदर आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 11 जून को फैसला महफूज किया था। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। नॉर्थ नाजिमाबाद का रहायशी मजदूर तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी तलब। जापान से चोरी शुदा 200 गाड़ियां खरीदने का इल्जाम। शहरी का कहना है रावलपिंडी जाने के लिए किराए के पैसे नहीं, कैसे जाऊं? कराची में शटरिंग का काम करता हूं, जापान का नाम सुना है, कभी गया नहीं। मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की? नेपरा का हुक्काम से सवाल। LNG दस्तयाबी में कमी के बायस ऐसा करना पड़ा, NTDC का जवाब। चेयरमैन नेपरा का अदम इत्मीनान का इजहार। बोले गैस प्लांट्स को इस्तेदाद से कम चलाने से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। आपकी नाअहली की वजह से पूरा पाकिस्तान क्यों मुतासिर हो? आदाद शुमार की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेंगे। पाकिस्तान में चौथा LNG टर्मिनल लगाने का मंसूबा। मित्सुबिशी कंपनी $300 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं टर्मिनल पोर्ट कासिम पर लगाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। टर्मिनल के लिए 24 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दिफा के मातहत इदारे को जदीद ट्रैकर नंबर प्लेट्स का टेंडर दुरुस्त करार दे दिया। इस्तिस्ना देने के खिलाफ निजी कॉन्ट्रैक्टर की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए गाड़ियों में जदीद ट्रैकिंग नंबर प्लेट्स लगाई जाएं। ट्रैकिंग नंबर प्लेट्स पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मशावरत होनी चाहिए। अतालवी सिफारत खाने के वीज़ा लॉकर रूम से 1000 वीज़ा स्टिकर्स गायब। इटली के सफीर की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम, एरवा न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।